ناظرین، جیسا کہ حسن عسکری صاحب نے اپنے تجزیہ دیا پوری کرنٹ صورتحال پر، میمو گیٹ کمیشن کی جو تحقیقات چل رہی ہیں اس سلسلہ میں، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو جاری تناؤ ہے اس سلسلہ میں، میمو گیٹ سکینڈل کا اہم جو کردار ہے منصور اعجاز ناظرین، ان کو اس کے مطابق ان کو ویزا جو ہے وہ مل گیا، اور اب وہ 24 جنوری کو پاکستان پہنچیں گے۔ آج کے اخبارات کی اگر فرنٹ پیج کی بات کی جائے تو یہ خبر بھی آج کے اخبارات کی زینت بنی کہ منصور اعجاز جو ہے وہ خصوصی طیارے کے ذریعے چکلالہ ایئر بیس آئیں گے، جہاں پر انہیں 30 کمانڈوز جو ہیں وہ دیے جائیں گے سیکیورٹی کے لیے، اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میمو کمیشن جو ہے انہوں نے فوج کے حوالے کی تھی۔ تو 30 کمانڈو جو ہیں وہ دیے جائیں گے، بلٹ پروف گاڑی دی جائے گی۔ ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں پہ ان کا جو سٹے ہے وہ کہاں پر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ بتایا کہ سیکیورٹی انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ لیکن میمو گیٹ کا یہ کمیشن کہاں تک اس کیس کی تحقیقات کمپلیٹ کرتا ہے اور کب یہ منظر یہاں پر آتی ہے، اس حوالے سے منصور اعجاز کی پاکستان آمد انتہائی اہم ہے تحقیقات کے سلسلہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر نظر ڈالیں آج کے اخبارات پر تو تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں عمران خان، ان کی جانب سے ارجنٹائن کے سفیر نے اشعیہ دیا ہے انہیں، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے جو اپنا پارٹی منشور ہے وہ 16 غیر ملکی سفیروں کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون جو آج کے اخبارات کی اگر بات کریں تو یہ بولا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا، تحریک انصاف کو اکثریت نہ ملی تو اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ عمران خان نے لاہور اور کراچی میں بہت بڑے جلسے کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو پارٹی ہے اس میں خاصے اہم شخصیات نے شمولیت کا اعلان بھی کیا، اور اب اگر کہا جائے کہ تیسری بڑی پارٹی کے طور پر تحریک انصاف سامنے آئی ہے، اس کو بھی کافی حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان کی جانب سے جو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اور سفیروں کو یہ اشعیہ دیا گیا جس میں انہوں نے اپنے پارٹی منشور سے آگاہ کیا ہے، یہ ساری صورتحال آج کے اخبارات کی زینت بنی ہے۔ اس وقت سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صدیقی صاحب، آج کے اخبارات اور پاکستان کا سیاسی موسم آپ کے سامنے ہی ہے، سیاسی گرمی جو ہے سرد موسم میں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں رضا ربانی کا سینٹ میں کھڑا ہونا اور پرویز مشرف کے خلاف چارج شیٹ وہاں پر پڑھ کے سنانا اور کہنا کہ وفاقی حکومت پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کرے اور وہ جہاں پہ بھی پاکستان میں اتریں ان کو گرفتار کیا جائے، اور یہ کہنا کہ بے نظیر بھٹو اور اکبر بگٹی کے قتل میں پرویز مشرف جو ہیں وہ ملزم ہیں، ان کو اس کیس میں بھی گرفتار کیا جائے، آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، مشرف صاحب نے جب سے اپنی آمد کا اعلان کیا ہے اور تاریخ دی ہے ایک واضح، اس وقت سے اس طرح کے بیانات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا نقطۂ نظر تو مشرف صاحب کے بارے میں بڑا واضح ہے۔ جو حکمران جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کے نقطۂ نظر میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کی قیادت جو ہے اس نے پہلے بھی مشرف صاحب کو چھوٹ دی اور باہر جانے کی اجازت دی، اور ان کے خلاف کسی مقدمے کو پرسو نہیں کیا، نہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرایا۔ اب بھی شاید وہ ایسا نہ کریں، لیکن ایک دباؤ میں ضرور حکومت آ جائے گی، اور اس سے بھی بڑا دباؤ پاکستان کی فوج پہ ہوگا۔ اگر اس کا سابق سربراہ آتا ہے، مقدمات میں الجھتا ہے، کبھی ایک پیشی کبھی دوسری پیشی، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، کبھی کوئی ہتھکڑی کبھی کوئی حوالات، تو یہ فوج کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں یہاں پہ جو اپنی میری معلومات ہیں اسلام آباد میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ شیئر کروں، اور وہ یہ ہیں کہ ان کو مقتدر حلقوں کی طرف سے، ان حلقوں میں فوج بھی شامل ہے اور خود حکومت بھی شامل ہے، براہ راست بھی ان سے گزارش کر دی گئی ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں، آپ کے لیے بے پناہ مشکلات ہوں گی۔ اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن کے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے وہ یہاں آنا چاہتے تھے اور جن کی ضمانتیں لے کے آنا چاہتے تھے، ان دوست ممالک کو بھی باضابطہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے حالات اجازت نہیں دیتے اس وقت کسی نئی بحرانی کیفیت کی، اس لیے وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور مشرف صاحب کو یہاں آنے سے روک دیں۔ تو میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ مشرف صاحب اب نظر ثانی فرما رہے ہیں، اور امکانی طور پر اب وہ پاکستان جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا وہ تشریف نہیں لائیں گے، اور وہ معاملات جن کی طرف رضا ربانی صاحب نے اشارہ کیا ہے
ان کی نوبت شاید نہیں آئے گی. تو لیکن اگر وہ آتے ہیں تو پھر بہرحال بہت سے مسائل پیدا ہوں گے, اور ان تمام چیزیں تو ایک قانونی جنگیں ہیں جو پتہ نہیں کس کس سطح کی عدالت پہ لڑی جائیں گی. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی ذاتی سلامتی کا ہے, ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے. اور ایک سابق صدر کی حیثیت سے 4-5 گارڈز ملتے ہیں جو اس وقت رفیق تارڑ صاحب کو ملے ہوئے ہیں, یا کسی بھی صدر کو آئینی طور قانونی طور پہ مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ خود اپنا بندوبست کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو صدر مملکت والی ان کی کڑی سیکیورٹی تھی یا چیف آف آرمی اسٹاف والی سیکیورٹی تھی وہ نہیں ملے گی, اور ان کے لیے سیکیورٹی کے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور ان تمام باتوں سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے لیے کوئی سیاسی گنجائش نہیں ہے, کوئی خلا نہیں ہے ایسا جس کو آ کے وہ پر کریں گے. ان کی ساری پارٹی آلموسٹ عمران خان کے ساتھ جا چکی ہے. جو تھوڑے سے لوگ باقی ہیں وہ وزارتوں پہ بیٹھے ہیں, موجودہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. جو یہ حکومت ٹوٹتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نیا آشیانہ ڈھونڈ لیں گے. تو ان کے, اور پھر پبلک کے اندر بھی ان کے لیے کوئی گرم جوشی نہیں پائی جاتی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور سر پہ اٹھا لیے جائیں گے اور وہ کوئی اپنی لیڈرشپ کا چراغ چلائیں گے اور معاملات کو, مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی معجزہ کر دکھائیں گے. کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان کے لیے نہیں ہے, کوئی آغوش ان کے لیے واہ نہیں ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں وہ ان کی آمد کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں بنا رہے. ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیرون ملک اپنے جو مشاغل ہیں وہ جاری رکھیں, اور پاکستان جو پہلے سے بے شمار مسائل میں, بحرانوں میں گر گیا ہے, ان بحرانوں کے اندر ایک نیا بحران جو ہے, ایک نیا تلاطم پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا عرفان صدیقی صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اندرون سندھ کے دورے پر ہے, اور کل جو انہوں نے خطاب کیا تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ آمروں کے ساتھی ججز کا بھی احتساب ضروری ہے. اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی جب پرویز مشرف آئے تھے تو ان کو سپورٹ کیا تھا. دیکھیں, ایک چیز جو وہ اصولی طور پہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے اسی کا انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فوج ہے اس کے جو ڈکٹیٹرز تھے ان کا محاسبہ کیا جائے, تو ہماری تاریخ کی ایک کڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہماری عدلیہ بھی ہمیشہ یہ جو بغاوتیں ہوتی رہی ہیں ان کے اوپر مور تصدیق ثبت کرتی رہی ہے. اور جس طرح ہم فوج کی جب بات کرتے ہیں تو الزام آ جاتا ہے فوج کے سربراہ پہ جس کے حکم پہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح جب عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ججز یا نیچے کی ایک پوری سب تک بات نہیں جاتی, اس وقت کے چیف جسٹس تک بات جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آخری توثیق ماشاء اللہ کی ہوئی تھی اس میں جو کردار تھا بطور چیف جسٹس وہ ارشاد حسن خان صاحب پہ تھا, اور اشارہ ان کا اسی طرف ہوگا. باقی جو عدلیہ کی نیچے صف آ جاتی ہے وہ اسی طرح ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جس طرح فوج میں ہم کور کمانڈروں کے نام نہیں لیتے کہ کون سے تھے, اور چیف کو علامتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے. اسی طرح چیف جسٹس صاحب جو اس دور کے ہوتے ہیں انہی کی طرف نگاہ جاتی ہے. جیسے جسٹس انوار الحق کی بات ہم کرتے ہیں, پھر ارشاد حسن خان صاحب کی بات کرتے ہیں, تو یہ اشارہ غالباً ان کا اسی طرف ہے کہ جس طرح اگر کوئی ڈکٹیٹر زندہ ہے اور اس کا ہم محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیف جسٹس کو بھی ضرور عدالت میں لائیں جو اس طرح کی رعایتیں دیتے رہیں. جی بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے اخبارات کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر سپورٹس کی خبر کی بات کی جائے, میں یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ ایک کل انتہائی اہم پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو دبئی میں ٹیسٹ میچ ہوا وہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا, جس میں سعید اجمل کی جانب سے جو تیسرا 7 برطانوی شکار جس سے بنے اس پر خاصی تنقید کی گئی گوروں کی جانب سے, اور تنقید سامنے آئی, اور انہوں نے دنیا کے نمبر 1 ایک بالرز ہیں سعید اجمل, جن کا کہنا تھا کہ وہ ان پہ الزامات لگائے گئے, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا انگلش کرکٹرز کی جانب سے, جس پر سعید اجمل کا کہنا تھا کہ وہ ان الزامات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. الیکشن پر اعتراض کی باتیں محض دباؤ میں لانے کی ناکام کوششیں ہیں. دبئی میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے یہ ساری, اور اس دوران انہوں نے مزید جو بولا آج کے اخبارات کی جو زینت بنا ان کے مطابق انگلش میڈیا اس سے قبل ثقلین مشتاق کے ایکشن پر بھی اعتراض کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کی جانب سے کلیئرنس کے باوجود ایکشن پر باتیں بے بنیاد ہیں.
یاد رہے ناظرین کہ سابق انگلش کپتان بو ولز نے پاکستانی آف سپنر کے ایکشن کو مشکوک قرار دیا تھا۔ دوسری جانب انگلش وکٹ کیپر نے بھی سعید اجمل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ایکشن کے حوالے سے بیانات پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انگلش کھلاڑی جلد وکٹس اور موسم سے ہم آہنگی وکٹ جو بنی ہوئی ہے اس سے اور موسم سے ہم آہنگ ہو کر میچ میں واپس آ جائیں گے۔ انتہائی اہم میچ تھا اور انتہائی اس میں زبردست کارکردگی تھی جو سعید اجمل کی، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ برطانوی جو میڈیا تھا اس کا تعصب آپ نے اس بات سے بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کی جانب سے سعید اجمل کی فل آستین والی شرٹ پہننے پہ بھی تنقید کی گئی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی ناظرین جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان سے بابر اعوان کے استعفے کی بات کی، توہین عدالت کے قانون کی بات کی۔ حالانکہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ پیش ہونے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب وکلا تحریک کے کل ایک اہم رہنما جو رہے ہیں علی احمد کرد، وہ بھی سامنے آئے تھے اور انہوں نے بھی توہین عدالت کے قانون کو ہی انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بابر اعوان کہیں تو وہ جو ہے ان کا کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ ساری خبریں ہیں آج کی، کل کے دن کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ ہم نے تفصیلی جو ہے وہ نظر ڈالی اور ہم نے تجزیہ حاصل کرنے کی کوشش کی مختلف تجزیہ کاروں سے، سینئر صحافیوں سے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے بھی اپنی راہ ہے جو اس سے آگاہ کیا۔ لگتا ایسا ہے ناظرین کہ کل پرائم منسٹر یسر رضا گیلانی جب سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا رویہ جو ہو وہ مصالحت پر مبنی ہو۔ اعتزاز احسن ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو کر این آر او کے سلسلہ میں جو سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈرز دیا گیا ہے اس پہ خط لکھیں، لیکن اس کا فیصلہ آنے والے 24 گھنٹوں کے بعد ہی ہوگا۔ فی الحال فرنٹ پیج سے غلام عباس شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔